جناح ایئرپورٹ کراچی میں معمول کی گہما گہمی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے لاہور سے آنے والی فلائٹ کی لینڈنگ ہوئی تھی۔ باغ باغ کا لوگ آ جا رہے تھے، ایسے میں وہ بھی اپنی ٹرالی گھسیٹتا آتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ جب وہ بیگ لے کر باہر نکلا تو اس کا ڈرائیور گاڑی لیے اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ ڈرائیور نے باہر اس سے بیگ لے کر ڈگی میں رکھا اور اس کے لیے پچھلا دروازہ کھولا۔ کریم، تم رکشہ پکڑ کر گھر چلے جاؤ، مجھے کہیں کام سے جانا ہے۔ پچھلی سیٹ کا دروازہ بند کرتا وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا، مگر صاحب ڈرائیور نے ابھی کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ وہ گاڑی سپیڈ سے بھگا لے گیا۔ آدھے گھنٹے کا سفر ٹریفک کے باعث 1.5 گھنٹے میں تمام ہوا تھا۔ کراچی جو کہ روشنیوں کا شہر تھا، اس کی سب سے بڑی حامی بڑھتا ہوا بے ہنگم ٹریفک ہے۔ 1.5 گھنٹے کے ڈرائیو کے بعد وہ حیا کے گھر کے سامنے تھا، جس کا ایڈریس حیا نے اسے دیا تھا۔ گاڑی گیر کے آگے پار کرتا وہ گاڑی سے اترا، دوسری ڈور بیل پر دروازہ کھول دیا گیا تھا۔ ملازم سے ڈائننگ روم میں بٹھا کر حیا کو بلانے گیا۔ تھوڑی دیر میں حیا ڈائننگ روم میں داخل ہوئی۔ تم یہاں کیسے؟ لاہور سے کب آئے؟ حیا نے بے یقینی سے ٹہلتے نومی سے سوال کیا۔ کال کیوں پک نہیں کر رہی تھی تم؟ نومی کی بے چینی دیکھنے لائق تھی۔ بزی تھی کچھ؟ حیا بیزار نظر آ رہی تھی۔ اینا لاہور میں ہے کسی لڑکی کے ساتھ، میں نے دیکھا اسے کل۔ تمہیں بہت کال کی، پھر مجبوراً مجھے شادی چھوڑ کر آنا پڑا۔ سچ کہاں ہے وہ، کس کے ساتھ ہے؟ مجھے جلدی بتاؤ۔ حیا کہ بیزاری یکدم ختم ہو گئی تھی۔ یہی بتانے کے لیے تمہیں کال کر رہا تھا کہ تم فوراً آ جاتی لاہور، مگر تم تو میری کال پک نہیں کرتی۔ اور یہ پکچر کھینچی ہے میں نے ریسٹورانٹ میں، ان کو دیکھو۔ نومی نے موبائل اسکرین آن کر کے حیا کے سامنے کی، اس میں 2 لڑکے ہیں۔ اینا کس کے ساتھ باغی ہے؟ حیا کا چہرے پر غصے کے تاثرات جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ یہ تو وہاں جا کر پتہ چلے گا۔ نومی نے موبائل پاکٹ میں ڈالتے ہوئے بولا، جلدی سے ٹکٹ کنفرم کرواؤ، مجھے جلدی سے لاہور پہنچنا ہے۔ حیا کو چکما دینے کی سزا تو وہ اب تاعمر بھگتے گی۔ حیا کے چہرہ بے تاثر تھا، مگر برباد کرنے کا تاثر پھر بھی رہتا تھا۔ وہ اب اینا کی زندگی میں زہر گھولنے جا رہی تھی۔ وہ سر جھکائے خود کو زبردستی گھسیٹتے کسی شکست خوردہ شخص کی طرح وارڈن اور سپرنٹینڈنٹ کے پیچھے پیچھے چلا جا رہا تھا۔ آج اس کی برسوں کی محنت تباہ ہو گئی تھی۔ آج اس کے 5 سال برباد ہونے جا رہے تھے۔ آج اس کے باپ کی قربانیاں، اس کی ماں کے ارمان، سب کچھ ختم ہو رہا تھا اور وہ کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ وارڈن اس کے آگے آگے چلتا آفس میں پہنچ گیا، پھر ان کے آفس کے پاس پہنچنے تک وہ آفس سے برآمد ہوا تھا۔ سعدی رانا، آپ یہیں انتظار کریں، سر راؤنڈ پر ہیں، ٹیم آتی ہی ہوگی اور آپ کو سر ہال نمبر 3 میں بلا رہے ہیں۔ وارڈن نے سعدی کے بعد ساتھ کھڑے ممتحن کو اشارہ کیا۔ وہ دونوں آگے پیچھے چل پڑے۔ سعدی وہیں پاس پڑے بینچ پر سر ہاتھوں میں دے کر بیٹھ گیا۔ اس کا دل شدت سے رونے کو کر رہا تھا۔ وہ داڑیں مار مار کر رونا چاہتا تھا، مگر وہ کمال ضبط آزما رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد پیپر ختم ہو چکا تھا۔ اسٹوڈنٹ ہاتھوں میں پیپر بورڈ پکڑے ایگزام ہال سے نکل رہے تھے۔ امان باہر نکل کر سعدی کو ڈھونڈنے لگا تھا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس تھا، مگر اس کا احساس سعدی کا ازالہ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اصابر کو کال کر کے معاملات سنبھالنے کے لیے بلا چکا تھا، اور خوش قسمتی سے اصابر آج وہیں کسی کام کے سلسلے میں آیا ہوا تھا۔ سعدی سوری یار، ایک بینچ پر سر ہاتھوں میں پکڑے بیٹھا۔ وہ اسے نظر آیا تو امان فوراً اس کے پاس پہنچا۔ سعدی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آج ان آنکھوں میں دوستی محبت کچھ بھی نہیں تھا، ایک سرد مہری، ایک آگ تھی جو جلا کر راکھ کر دینے والی تھی۔ سعدی یار، مجھے نہیں پتا تھا معاملہ اتنا سنگین ہو جائے گا۔ اگر پتا ہوتا تو کیا؟ ہاں کیا؟ امان کی بات منہ میں ہی رہ گئی۔ سعدی تو ببھر اٹھا تھا۔ چھوٹا بچہ تو نہ، تجھے تو کچھ بھی نہیں پتا، مگر یہ تو پتا ہے نا میں نے کتنی محنت کی تھی، میرے لیے رزلٹ کتنا ضروری تھا، میرے باپ کے خون پسینے کی کمائی تھی مجھے جہاں تک پہنچانے میں، میری ماں کے ارمان تھے مجھے ایک اونچے عہدے پر دیکھنے کے، میری بہن کے سپنے تھے یار، میرا کیریئر تھا، تو نے سب برباد کر دیا، سب۔ سعدی یہ بات کرتے کرتے بے بسی سے اپنے سر کے بال نوچنے لگا۔ اس کی آواز بڑھا گئی تھی جیسے ابھی رو دے گا۔ یار سعدی چپ، میرا نام مت دے،
اپنی چیٹر زبان سے یہ زبان ایگزام ہال میں بھی کھل سکتی تھی، مگر نہیں، تم تو تماشا دیکھ رہے تھے، انجوائے کر رہے تھے۔ تیرا باپ ایک امیر آدمی ہے، تو ساری زندگی بھر کا کھائے تبھی ختم نہ ہو، مگر میرا باپ مجھے بڑا آدمی بنانے کے لیے محنت کرتے کرتے مار گیا تھا۔ تو نے یہ کیا کر دیا امان، ہماری پوری فیملی کو برباد کر دیا۔ سعدی اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہ تھا۔ یار تو فکر مت کر، میں سب ٹھیک کر دوں گا، پلیز یار مجھ سے ایسے تو بات مت کر، مجھے تیرا لہجہ تکلیف دے رہا ہے۔ امان اپنی غلطی پر پشیمان تھا۔ بار میں گیا تو اور بار میں گئی تیری فکر، دفع ہو جا میری نظروں سے، ورنہ تیری موت کا جرم میرے سر آ جائے گا، دفع ہو یہاں سے۔ سعدی نے امان کو دھکا دیا، جبکہ سامنے سے آتے ساور نے اس کا ہر لفظ سنا تھا۔ کیا ہو گیا ہے، کیوں ایسے لڑ رہے ہو، اور تم نے ایمرجنسی میں کیوں بلایا؟ ساور نے پاس پہنچ کر پوچھا اسے۔ سعدی کا امان کو یوں دھکا دینا سخت ناگوار گزرا تھا۔ آگ لگی ہوئی ہے میرے اندر، الاؤ بھڑک رہا ہے، سب کچھ جلا کر راکھ کر دینا چاہتا ہوں میں، اور سب سے پہلے اس کی جان لوں گا۔ اسے کہے ہٹ جائے میرے سامنے سے۔ سعدی غصے سے امان کی طرف بڑھا تھا، ساور نے ایک جھٹکے سے اسے دھکا دے کر پیچھے کیا۔ بیہیو یور سیلف سعدی، یہ کیا طریقہ ہے؟ ساور کو بھی غصہ چڑھ رہا تھا۔ یہ آپ اپنے اس لاڈلے سے پوچھے۔ تھوڑی پا ہاتھ مارتا سعدی دوبارہ بینچ پر بیٹھ گیا۔ وہ چیکس امان نے سر جھکائے، ساری بات ساور کی گوش گدار کر دی تھی۔ امان زندگی جہاں رکے رک جاؤ، مگر آگے بڑھنے کے لیے شارٹ کٹ کبھی نہ لو۔ تم پڑھ نہیں پاتے تو چھوڑ دیتے، مگر چیٹنگ یہ بہت غلط کیا تم نے، اور خود کو بچانے کے لیے سعدی کی محنت پر پانی پھیر دیا۔ بہت افسوس ہوا مجھے بیٹا، اب کے بھڑکنے کی باری ساور کی تھی۔ چیکس غلطی ہو گئی، پلیز کچھ کرے نا پلیز۔ امان رو دینے کو تھا۔ سعدی اور وہ کبھی بھی لڑے نہ تھے، اور ایسی لڑائی تو کبھی نہ ہوئی تھی۔ سعدی، ٹیم نے تم سے کچھ پوچھا ہے؟ ساور نے بینچ پر بیٹھے سعدی سے پوچھا۔ نہیں، تھوڑی دیر میں کارروائی ہوگی، مجھے ابھی انتظار کرنے کا کہا ہے۔ اچھا میں کچھ کرتا ہوں، ساور کہتے ہوئے فون کان سے لگاتا پرنسپل کے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ سعدی نے ایک ناگوار نظر امان پر ڈالی تو وہ مارے شرمندگی کے سر جھکا گیا تھا۔ پھر ساور نے سب کیسے سنبھالا سعدی نہیں جانتا تھا، بس اتنا ہوا کہ سعدی کے خلاف پرچہ نہیں کٹا تھا، نہ کوئی کارروائی ہوئی تھی، اور نہ اس کے پیپر پر ریڈ مارک لگا کر بھیجا گیا۔ بس اتنا ہی ہو پایا تھا۔ سعدی کو پیپر لکھنے کا وقت نہیں دیا گیا تھا، مگر وہ باقی کے پیپر دے سکتا تھا۔ اس کے 5 سال ضائع ہونے سے بچ گئے تھے، اور وہ ٹاپ نہ کر پایا تھا، مگر اس واقعے نے اس کی دوستی ضائع کر دی تھی۔ امان معافی چاہتا تھا، اور سعدی کچھ بلانے کو تیار نہیں تھا، مگر پھر بھی سب کچھ ٹھیک تھا۔ کیا پتہ لگایا ہے تم نے؟ ہاں، کسی کام کے نہیں ہو تم۔ حیا اور نومی آج صبح ہی لاہور پہنچے تھے، مگر شامین کے گھر پر تالا تھا، جس نے حیا کو مزید تباہ دیا تھا۔ یہی کا ایڈریس ہے یار، جہاں اینا رہائش پذیر تھی، میرے سورسز غلط نہیں ہو سکتے۔ نومی خود پریشانی سے موبائل پر ایڈریس لکھ رہا تھا۔ کہاں گئی اینا؟ پھر یہاں سے زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا، اس سے بولو۔ حیا کی ناک غصے کی شدت سے سرخ ہو رہی تھی۔ ایکسکیوز می، اس کی بات نظر انداز کرتا نومی وہاں سے جاتے ہوئے شک سے مخاطب ہوا۔ یہاں جو لوگ رہتے تھے وہ کہاں گئے؟ نومی نے شامین کے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ شامین بٹیا کو پوچھ رہے ہیں آپ؟ جو وکیل ہے؟ جی وہی، نومی نے جلدی سے کہا۔ وہ تو 2 دن پہلے ہی یہاں سے جا چکی ہے، دوسرے ملک چلی گئی ہے۔ شامین بٹیا، آپ لوگ کون؟ اس شخص نے اب سوالیہ نظر سے نومی اور حیا کی طرف دیکھا۔ حیا نے بیزاری سے نظر گھما لی تھی۔ ہم فرینڈس ہیں ان کے۔ اچھا، ان میں سے کسی کو شامین کے گھر دیکھا ہے آپ نے؟ نومی نے جلدی سے موبائل اس شخص کے آگے پکڑا۔ ہاں، یہ شامین بٹیا کے دوست ہیں، اور یہ والا لڑکا اس کا شوہر، اور یہ اس کا دوست۔ اس شخص نے کچھ دیر سوچتے ہوئے بتایا۔ شکریہ بہت بہت آپ کا، مگر آپ بتا سکتے ہیں یہ تینوں کدھر گئے ہیں؟ نومی کا تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ ویسے تو مجھے کسی کے گھر کے معاملات کا پتہ نہیں ہوتا، مگر شامین بٹیا پورے محلے کی بٹیا ہے، آپ ان کے دوست ہیں، اس لیے بتا دیتا ہوں، اس بوڑھے نے کہا۔ جی ضرور بتائیے۔ نومی اس کے اتنے لمبے تعارف پر غش کھا کر رہ گیا تھا، مگر ضبط کیے ہوئے کھڑا رہا، جبکہ حیا کے چہرے سے غصہ جھلک رہا تھا۔ یہ مری میں پڑتے ہیں، وہیں گئے ہیں۔ اچھا میں چلتا ہوں، بوڑھا شخص کہہ کر اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ ہمیں مری جانا ہوگا فوراً۔ نومی گھوم کر اس جگہ کے شور سے بیزار کھڑی حیا کی طرف آیا۔ کیا گارنٹی ہے وہ وہاں ہوں گے؟ ویسے ہی تمہیں ملا لیا اپنے ساتھ، اکیلے میں جلدی ڈھونڈ لیتی اینا کو۔ حیا بڑبڑاتے ہوئے نومی کے پیچھے چل پڑی۔ اب ان کی اگلی منزل مری تھی۔
لارنس کالج مری 5 سال بعد۔ وقت گزر گیا اور یہی تو وقت کی خاصیت ہے، ٹھہراؤ نہیں رکھتا، اپنے اندر مسلسل پانی کے تیز بہاؤ کی مانند بہتا چلا جاتا ہے۔ دن، مہینے اور سال گزر جاتے ہیں پر وقت پھر بھی بہتا رہتا ہے۔ دانیل کو خدا نے 2 جوڑواں بیٹیوں سے نوازا تھا۔ وہ جو سوچتی تھی کیسے جیے گی، وہ ماں بنی تو جانا کیسے جیا جاتا ہے۔ وہ اپنے اندر سے ایک عورت کو مکمل طور پر مار چکی تھی۔ وہ اب نہ اصاور کی بیوی تھی، نہ اصاور اس کی محبت تھا، وہ صرف اب زارا اور سارا کی ماں تھی۔ وہ ایک قصاص میں آئی ہوئی لڑکی تھی، ایک قیدی تھی جس کی رہائی سادی کے بے گناہی سے مشروط تھی۔ اس نے اپنے دل سے اصاور کو نکال دیا تھا، آنکھوں سے اس کے خواب نوچ پھینکے تھے۔ اس کی محبت کا محور اب صرف اور صرف زارا اور سارا تھی۔ دانین اذیت شکار لڑکی تھی، مگر پھر اس نے خود پر مزید ظلم نہیں ہونے دیا۔ وہ کسی کو خود پر تشدد کی اجازت اب نہیں دیتی تھی، مگر اس سے بڑھ کر اذیت اس کے لیے کیا تھی کہ اس کی بیٹیوں کو پوری کاظمی حویلی میں ناجائز کا طعنہ ملتا تھا۔ وہ تو چھوٹی تھی، مگر دانین کو یہ الفاظ نشتر کی طرح لگتے تھے جو اسے لہولہان کرتے تھے۔ اصاور کاظمی وہ محبت کا مجرم تھا، اور محبت کا مجرم انتہائی بد نصیب ہوتا ہے۔ وہ بد نصیب شخص پھر بد نصیب باپ ثابت ہوا تھا۔ وہ اپنی بیٹیوں کو پیار کرنا چاہتا تھا، مگر بابی کے الفاظ سے ان کے پاس نہیں جانے دیتے تھے۔ وہ آج سے امید سے اپنے باپ کی طرف دیکھتی تھی جو انتقام کی جنگ میں ہر محبت کو مار آیا تھا۔ بابی کی موجودگی میں وہ سارا اور زارا کی موجودگی نظر انداز کر دیتا تھا، چاہے وہ پکارتی رہتی۔ اس وجہ سے زارا بہت دور دور رہتی تھی اس سے، اور سارا وہ تو ہر وقت اس کی ٹانگ پکڑ کر پیچھے پیچھے پھرتی تھی۔ مگر وہ بابی کی نظر میں کھڑا رہنے کو اپنی بیٹی کو پس پشت ڈال دیتا تھا۔ زائرہ کا ناظم کاظمی عرف سومو، وہ چھوٹی سی لڑکی تو پہلے ہی کافی بڑی ہو چکی تھی۔ وہ محبت کے معاملے میں اصاور جیسی نہیں تھی، وہ امان جیسی تھی۔ محبت کا پیکر غلطی ہو جائے تو ڈر جائے، جگہ معافی مانگ لینے والی، معاف کر دینے والی، کیونکہ وہ جانتی تھی معاف کرنے والے کو خدا دوست رکھتا ہے۔ وہ صرف شادی کا انتظار کرتی تھی جو اپنی بے گناہی کے ثبوت لائے اصاور کے منہ پر مارے اور دانین اور اس سے وہاں سے لے جائے۔ وہ واقعی امان جیسی تھی، محبت کرتی تھی تو بس محبت کرتی تھی، وہ نفرت نہیں کرتی تھی، کیونکہ محبت ٹیمپریری تھوڑی ہوتی ہے، جب بھی ہوتی ہے بس ہمیشہ ہوتی ہے۔ پھر میں شادی کر رہا ہوں۔ صوفے پر ٹانگیں پھیلا کر بیٹھے اصاور نے اپنی طرف سے گویا اس پر بم پھوڑا تھا، مگر سب وہ رخشندہ بابی کی کڑوی زبان سے کئی دن پہلے سے جانتی تھی۔ آنکھیں میچ کر اس نے رخ موڑے خود کو کنٹرول کیا۔ آج دل میں بچی آخری گنجائش بھی اصاور کے لیے ختم ہو گئی تھی۔ بتا رہی ہو یا پوچھ رہے ہو، وہ نارمل انداز میں کہتی۔ زارا اور سارا کے کلن سمیٹنے لگی۔ بتا رہا ہوں، بھلا پوچھوں گا کیوں؟ اصاور نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ اس عنایت کی وجہ دانین یوں ہی مصروف رہی تھی۔ پہلی بیوی ہو تم میری، اس لیے بتا رہا ہوں۔ بہت بہت شکریہ اس نوازش کے لیے، مگر اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور جہاں تک پہلی بیوی کی بات ہے، آئی ایم سرپرائز، میں اتنے سالوں میں بھول ہی گئی تھی۔ شکریہ یاد دلانے کے لیے۔ اور دوسری بات، یہ انویٹیشن تھا یا انویٹیشن ملے گا مجھے شادی میں آ سکتی ہوں میں؟ دانین کا لہجہ نارمل تھا، ہر طرح کے جذبے سے خالی، بے تاثر۔ تم کچھ کہو گی نہیں؟ اصاور اس سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ اس سے زیادہ اور کیا کہوں؟ دانین نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہیں برا نہیں لگا؟ اصاور اسے ہی دیکھ رہا تھا جس کا چہرہ کسی بھی تاثر سے خالی تھا۔ اگر تم اے کے ہوتے اور میں ڈی جے تو لگتا برا مجھے؟ برا کیا لگتا؟ دل رک جاتا میرا۔ مگر اب نہ میں ڈی جے ہوں اور نہ تم اے کے ہو۔ میرا دل تمہارے نام پر دھڑکتا ہے، نہ مجھے تمہارے کچھ بھی کرنے سے کوئی فرق پڑتا ہے، جو مرضی کرو۔ دانین اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی، وہ تو اب اسے دیکھتی ہی نہیں تھی۔ پوچھو گی نہیں کس سے کر رہا ہوں شادی؟ اصاور چاہتا تھا وہ کچھ کہے، مگر وہ چپ تھی، اور اس کی لاپرواہی اصاور کو چبھ رہی تھی۔ نہیں، جس سے بھی کرو مجھے نہیں جاننا، دانین کہتی ہوئی دروازہ کھول کر باہر نکل گئی تھی۔ وہ مزید اس کی بکواس سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ ہاں ہاں ہاں، وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑا گھڑی پہن رہا تھا، اور 4 سالہ سارا اس کی ٹانگ پکڑ کر بولی، جی بابا کی جان۔
وہ اس کے ننھے منھے ہاتھ پکڑ کر اس کے پاس گھٹنوں کے بال بیٹھ گیا۔ باہر ساتھی دانین کے قدم جامد ہوئے تھے۔ ہینڈل کھلتا اس کا ہاتھ رک گیا تھا۔ وہ وہیں کھڑی ہو گئی تھی۔ بابا، وہ نئی آنٹی کون ہے؟ وہ مجھے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے ایسے دیکھ رہی تھی کہ میں ڈر گئی۔ وہ اساور کے گلے میں بازو ڈالے لاڈ سے بولی، او بابا کی جان کو ڈر بھی لگتا ہے، مگر میرا بچہ تو بہت بہادر ہے۔ اساور نے اس کے گال پر بوسہ دیا تھا۔ دانین ہینڈل گھماتی اندر داخل ہوئی۔ اساور اس سے دیکھتا سارا کا گال تھپ تھپاتا دوبارہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ماما، اتنے لوگ کیوں آئے ہوئے ہیں گھر پر؟ سارا اب دانین کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ زارا اور سارا جوڑواں تھی، مگر زارا کے برعکس وہ زیادہ باتونی تھی۔ زارا جھجکتی تھی اساور سے، جبکہ سارا بلا جھجک اس سے ہر بات منوا لیتی تھی۔ سارا جاؤ، یہاں سے زیادہ سوالات مت کیا کرو۔ دانین الماری کھول کر اس میں اپنے طے کیے کپڑے رکھنے لگی۔ ماما، سارا نے مسکین سی شکل بنا کر کہا تو دانین نے اس کی طرف آنکھیں نکالی تو وہ منہ بنا کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ ایسے مت ڈانٹا کرو، پہلے ہی زارا سہمی سہمی رہتی ہے۔ اساور نے ٹیڑھی نظر اس پر ڈالی۔ الماری میں کپڑے رکھتے اس کے ہاتھ رکے تھے۔ وہ میری بیٹیاں ہیں اساور کا آدمی، ان کے اچھے برے کی ذمہ دار میں ہوں، آپ کو اس تکلیف کی ضرورت نہیں۔ آپ بس اتنی مہربانی کریں، میری بیٹیوں سے دور رہیں، انہیں اپنی عادت مت ڈالیں۔ میں نہیں چاہتی وہ جب یہاں سے جائیں تو تمہیں یاد بھی کریں۔ کہاں جائیں گی وہ؟ اساور ٹھٹکا تھا۔ جب تم یہ بدلے کی جنگ ہار جاؤ گے تو صرف جنگ نہیں ہارو گے، سارا اور زارا کو بھی ہارو گے، اور مجھ سے تو پھر بھی تمہارا کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے۔ دانین ایسے ہی چہرہ الماری میں دیے بولی تھی، یہ تمہاری بھول ہے مس دانین جمشید علی کہ میں اپنی بیٹیوں کو کہیں جانے دوں گا۔ وہ میری بیٹیاں ہیں اور ہمیشہ یہیں رہیں گی، اور جہاں تک بدلے کی جنگ کی بات ہے وہ میں جیت کر رہوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں میں سچائی پر ہوں، اور سچا کبھی ہارتا نہیں ہے۔ اساور نے تیزی سے جا کر اس کا بازو دبوچتے اسے زور سے اپنی طرف گھمایا۔ دانین بازو میں اٹھتی تکلیف کو نظر انداز کرتی زور سے ہنسی تھی، اتنی کہ اس کی آنکھیں نمکین سمندر بن گئی۔ تو تمہیں یاد ہے تمہاری بیٹیاں ہیں، ورنہ اپنی اس ایک رات کی بے اختیاری کو تم نے بھول کر انہیں بیٹیوں کا ناجائز کہا تھا۔ مجھ سے حساب مانگا تھا ان کی رگوں میں دوڑتے خون کا۔ آج وہ تمہاری بیٹیاں ہیں۔ یہ کایا کیسے پلٹ گئی؟ ہاں، بلکہ کایا کیا پلٹتی ہے؟ تمہیں پتہ ہے تم ایک بزدل مرد ہو، تم مجھ پر الزام لگاتے ہوئے بھی جانتے تھے کہ یہ تمہارا ہی خون ہے، مگر تم چپ رہے۔ تمہاری بابی نے ناجائز کا طعنہ دیا، تم تب بھی جانتے تھے یہ ناجائز نہیں ہے، پھر بھی تم چپ رہے کیونکہ تم ایک بزدل مرد بزدل باپ ہو، اور میں نہیں چاہتی کہ زارا اور سارا میں تمہاری حسرتیں جنم لیں۔ اور دوسری بات، تم حق پر نہیں ہو، تم کو ایک دن پتہ چلے گا، اور پھر تاعمر سر پکڑ کر بیٹھے رہنا۔ دانین نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہیں کی تھی، باوجود درد کے کہ وہ اب ان تکلیفوں کی عادی تھی۔ وہ کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر جھٹکے سے اسے دھکیلتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے نکل گیا۔ دانین نے بروقت اپنا توازن قائم رکھا، ورنہ سیدھی الماری سے جا ٹکراتی۔ آنکھوں میں اڑتے نمکین پانیوں کو آنکھیں زور سے میچ کر اندر اتار کر وہ اب آنسو پینا سیکھ گئی تھی۔ کاظمی حویلی آج شہنائیاں گونج رہی تھی، موسیقی کی آواز کانوں میں پردے پھاڑ رہی تھی، ہر طرف گہما گہمی تھی۔ پورے شہر کو دعوت دی گئی تھی، اور دعوت کا انتظام حویلی میں ہی کیا گیا تھا۔ سائرہ اور رخشندہ بابی کے چہروں پر ہنسی جدا نہیں ہو رہی تھی۔ دانین اپنے کمرے میں زارا اور سارا کے ساتھ لیٹی دونوں کا سر سہلاتی ان اونچی شہنائیوں کی آوازیں سن رہی تھی۔ اس کا چہرہ ہر تاثر سے خالی تھا، مگر ایک آنسو آنکھ سے نکلتا ہوا گال کے رستے اس کے گلے پر بہہ گیا تھا۔ آج اساور کی شادی تھی، دوسری شادی۔ وہ اساور جو کبھی صرف اور صرف اس کا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، جس کے نظریں اس سے ہو کر اسی پر ٹکتی تھی۔ وہ اس سے محبت نہیں کر سکتی تھی، مگر وہ محبت پر کوئی حق کیوں نہ رکھتی تھی، یہ بات اسے کھائی جاتی تھی۔ باہر اونچا شور تھا، ہر کوئی خوش تھا، اور شاید اساور بھی۔ وہ مسکرا رہا تھا، سارا کے ساتھ اسٹیج کے سامنے رقص کر رہا تھا، اور اسٹیج پر بیٹھی اس کی خوبصورت دلہن اسے کھلکھلا کر محبت پاش نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اساور بھی رقص کرتے ہوئے اس پر ایک نظر ڈالتا اور مسکرا دیتا تھا۔ رقص کرتے ہوئے اساور کی نظر اسٹیج کی طرف آتی، دانین اور سمو پر پڑی۔ دونوں پیچ کلر کی گھٹنوں تک آتی فراک زیب تن کیے ہوئے تھی، بالوں کا جوڑا بنایا ہوا تھا جس کے اطراف سے دو لٹیں نکل کر چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ دوپٹہ ہاتھوں میں
ڈالے میچنگ جولی پہنے وہ دونوں ایک سی معلوم ہوتی تھی۔ خوبصورت، بہت خوبصورت رقص کرتا ساور ساکت ہوا تھا۔ اس کی نظر دانین پر ٹھہر گئی تھی۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں سائرہ رخشندہ اور سٹیج پر بیٹھی دلہن نے اس حسینہ کو دیکھا، آنکھوں میں بے انتہا نفرت سمو کر۔ دانین اور سومو مسکراتے ہوئے مہمانوں سے مل رہی تھی۔ رخشندہ جو بے چینی دانین کے چہرے پر ڈھونڈنا چاہتی تھی وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ دانین مطمئن تھی جیسے اسے کوئی فرق نہ پڑتا ہو، مگر اسے فرق پڑتا تھا۔ صدیوں کی محبتیں دنوں میں کہاں بلائی جاتی ہیں، مگر ہاں ہم محبت سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ دانین کو مضبوط کر کے سب کے سامنے لانے والی سومو تھی۔ اس نے دانین کو بہت مضبوط بنا دیا تھا کیونکہ وہ محبت کا پیکر تھی۔ محبت جن لوگوں کے لیے نایاب ہوتی ہے ان پر ہی نازل ہوتی ہے، اور سومو انہی لوگوں میں سے تھی۔ خوش لگ رہی ہو بہت۔ ساور کو دانین کی مسکراہٹ چبھی تھی بہت۔ وہ اس سے رونے چلانے کی امید کرتا تھا مگر اس نے تو اف تک نہیں کیا تھا۔ اپنی بیوی کے تیور دیکھے ہیں آپ نے؟ ساور کا آدمی کہا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ اس کی نظریں صاف بتا رہی ہیں وہ دانین کو برداشت نہیں کر پائے گی۔ مجبوراً آپ دانین کو گھر سے نکال دیں گے اور دانین آزاد ہو جائے گی، اور آزادی کی نوید پر انسان خوش تو ہوتا ہے۔ دانین کی جگہ جواب سومو نے دیا تھا۔ وہ اب ساور کو چیکس کرتی تھی، نہ چاچو۔ اب وہ اس کا نام لیتی تھی کہ وہ شخص رشتوں کے قابل نہیں تھا۔ یہ بھول ہے کیا ساور کی کیسے دانین اتنی آسانی سے نکل جائے گی؟ نو کبھی نہیں۔ دانین کی طرف دیکھتا وہ چبا چبا کر کہتا ہوا اپنی دلہن کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ جو کچھ دیر پہلے دانین کو دیکھ کر مبہوت رہ گیا تھا اب سنبھل چکا تھا۔ دانین نے سجی سنوری دلہن کو دیکھا جو انتہائی ناگواری سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دانین نے جواب میں ایک تپا دینے والی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی اور سومو کا ہاتھ تھامے ایک ٹیبل پر جا بیٹھی تھی۔ میرا محبوب کسی اور دا ہوئی جاندہ ہے۔ بیک گراؤنڈ میں گانا اونچی آواز میں چلایا تھا۔ کسی نے دانین نے چونک کر سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر سر جھٹک کر مہمانوں سے باتیں کرنے لگی۔